پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ کسی گاؤں میں ایک بزرگ عورت اپنے خاندان کے ہمراہ رہتی تھی۔ گاؤں میں وہ رحمت بی بی کے نام سے مشہور تھی۔ رحمت بی بی نے اپنی پوری زندگی خدمت خلق کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ زندگی وہ ہے جو انسانوں کے کام آئے۔ ان کے گھر میں ہر وقت لوگوں کی آمد و رفت رہتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں چہل پہل رہتی۔ گاؤں کی عورتیں اپنی مسائل کے حل کے لیے رحمت بی بی کے گھر کے چکر لگاتی۔ چلاتی دھوپ تھی اور دوپہر کا وقت تھا۔ رحمت بی بی ظہر کی نماز ادا کر کے فارغ ہوئی تھی کہ ایک عورت روتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور آتے ہی ساتھ اپنے سسرال والوں کے خلاف آگ برسانے لگی۔ کہنے لگی کہ اس کے سسرال والے اس سے پورا دن کام لیتے ہیں، 2 وقت کی روٹی بھی باتیں سنا کر اور احسان جتا کر دیتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے کام پورا نہ ہو سکے تو لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ مجھے غصے میں آ کر جاہل، بدتمیز، گوار خاندان سے آئی ہوئی لڑکی کہتے ہیں۔ آخر میں بھی ایک انسان ہوں، کب تک ان کے ظلم و ستم سہتی رہوں؟ بے زبان تو نہیں ہوں کہ لوگوں کی غلط باتیں برداشت کرتی رہوں۔ یہ سن کر رحمت بی بی نے اندازہ لگا لیا کہ ایک شیر ہے تو دوسرا 1.25 شیر۔ رحمت بی بی نے اس عورت سے نرمی سے پوچھا کہ جب تمہارے سسرال والے تم سے بے وجہ لڑتے ہیں تو تمہارا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ کیا تم ان کو اسی طرح لڑ کر جواب دیتی ہو، زبان چلاتی ہو، یا پھر خاموش رہتی ہو؟ یہ سننا تھا کہ عورت نادم سی ہو گئی۔ اب وہ پکڑ میں تھی۔ بچے، برا کہنا آسان ہے، برائی کا برائی سے جواب دینا بھی برائی ہے۔ مزہ تو تب ہے جب برائی ہو اور کرنے والا یا کرنے والی اپنا ہی ہو تو ایک نے تو شکست کھانی ہے۔ تم بہا کر آئی ہو، اس خاندان میں ہو اور اس گھر کا فرد ہو۔ بھول چوک سبھی سے ہوتی ہے۔ تم جس رشتے میں بندی ہو، تمہارا درگزر کر دینا ہی بہتر ہے۔ ایک چپ 100 کو ہرائے۔ بس جب ایسی صورتحال ہو تو تم بالکل جواب مت دینا، خاموشی سے اپنے کام میں مگن رہنا۔ بڑے ہیں، کہہ رہے ہیں، میرے بھلے کے لیے ہی ہے۔ اپنے دل و دماغ کو ان باتوں سے سنبھالنا، دیکھنا کتنی آسانیاں تمہاری زندگی میں در آئیں گی۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ رحمت بی بی نے نہایت نرمی سے پڑوسن کو سمجھایا اور اپنی آنکھیں پوچھتے ہوئے کہنے لگی کہ آئندہ خیال رکھے گی اور اپنا گھر ٹوٹنے سے بچائے گی۔ رحمت بی بی نہ کوئی تعویذ دیا، نہ کوئی الٹی بات سکھائی، بلکہ اس عورت کا گھر بچانے کے لیے سیدھی راہ دکھائی۔ کچھ دن بعد وہ عورت مسکراتی ہوئی آئی اور رحمت بی بی کو بتایا کہ ان کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کرنے سے ان کے گھر میں پرسکون ہے اور خوشحالی ہے۔ رحمت بی بی بھی مسکرا دی اور اپنی بہو کو آواز دے کر کہا، چائے بنا کر لاؤ۔